وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم صدر اجلاس، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائی، پیارے بچے، خواتین اسلام، انسان جب شعور کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کے سامنے یہ آتا ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں خود بخود ہو گیا ہوں تو یہ ایک نان سینس ہے، ایک بیہودہ بات. اقبال جیسے فلسفی نے کہا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد. کوئی بھی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی جی، کوئی چیز خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی. ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، کوئی بھی لوہا خود بخود خنجر یا تلوار نہیں بن جاتا، تو بنانے والا ہونا چاہیے جی. اب اس سوال کا جواب سائنس نہیں دے پاتی، نہ اس سوال کا جواب کسی سیاست داں کے پاس ہے اور نہ کسی سائنس داں کے پاس. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیفن ہاکنگ، اس کی میں نے بک پڑھی ہے A Brief History of Time، تو زندگی بھر وہ بلیک ہول کے نظریے پر ریسرچ کرتا رہا. زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک پارٹیکل کا پتہ لگا لیا جس کو گاڈ پارٹیکل کہتا ہے، کہ یہاں تک میں پہنچا لیکن اس کو کس نے بنایا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس کا نام اس نے گاڈ پارٹیکل رکھا، اللہ نے اس کو بنایا. بقیہ وہ بھی مذبذب ہی تھا، اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ کیسے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں؟ اتنا بڑا دماغ اللہ انہیں عطا کرتا ہے، اتنی بڑی نعمت انہیں دیتا ہے، لیکن اپنے اس دماغ سے کائنات کی بہت ساری گرہیں تو کھول دیتے ہیں لیکن اللہ انہیں نہیں ملتا. کتنے بد نصیب ہوتے ہیں لوگ. سوال کا جواب بڑے سیدھے سادے انداز میں قرآن حکیم دیتا ہے. ہم بتاتے ہیں نا، تمہارے اس خلجان کا جواب، تمہارے اس سوال کا جواب ہمارے پاس ہے. کیا؟ ہم نے تم کو بنایا. وما خلقت الجن والانس، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو. ارے تم تو کیا ایک ایسی مخلوق ہے جو لیب میں ثابت نہیں ہوتی، جس کو جن کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نے بنایا ہے. اور تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ میری عبادت جی. اور جتنی بھی کتابیں ہیں جن کو مذہبی کتاب کہا جاتا ہے، اگرچہ ان میں تحریفات ہو چکی ہیں لیکن وہ کتابیں کہیں نہ کہیں حقیقت کو اس طرح اجاگر کر دیتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، جیسے اندھیرے میں ایک کرن نکل پڑے. اس طریقے سے ان کتابوں میں جنہیں مذہبی کتاب کہا جاتا ہے، یہ روشنی کہیں صاف طور پر اور کہیں مبہم طور پر نظر آتی ہے. قرآن حکیم نے جب یہ کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، یہ طے ہے. جو پیدا نہ کرے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جب اس نے تم کو پیدا کیا وہ تمہارا رب ہے، خالق ہے،
عبادت کے لائق کوئی ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کوئی کرے عبادت کے لائق کوئی ہو؟ گیتا کا ایک شلوک ہے, پڑھ دیتا ہوں. اہم سروस्य پربھوః متّ سروم پرورتتے اِتی متّو بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاః. اہم, اہم مانے میں, اہم مام ما, میا مہم میں, مت مم میں مئی, پھر آگے تین حالت ہے. تو اب اہم مانے میں اور مام مانے مجھ کو. ایک آبجیکٹو کیس ہے, ایک سبجیکٹو کیس ہے. میں اہم سروस्य پربھوః, تمام چیزوں کا پربھاؤ کہتے ہیں باعث تخلیق, یعنی ریزن آف کریشن. میں نے ہی تمام چیزیں پیدا کی ہیں, میں ہی ریزن ہوں, مجھ سے ہی تمام چیزیں ہوئی. اچھا, متّس, متّس مانے مجھ سے ہی, سروم ساری چیزیں, ایوری تھنگ ایوری ون, متّ سروم پرورتتے, پرورت کا مطلب ہوتا آغاز, ابتدا, شروعات. تو متّس مجھی سے, سروم ساری چیزیں, پرورتتے شروع ہوتی ہیں, مجھی سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. یہ دیکھیں گیتا کا صاف شلوک ہے, اس میں کسی آچاریہ کسی پنڈت کی تعبیر نہیں چلے گی, اس لیے کہ پورا ترجمہ میں نے گرامیٹیکل کیا ہے, اس لیے کہ میں خود گرامر کا طالب علم ہوں, سنسکرت گرامر کا, جو دنیا کی ٹفسٹ لینگویج ہے. اس کی زبان تو چھوڑیے, وہ تو آسان ہے, گرامر انتہائی مشکل ہے جی. تو اہم سروस्य, اس سے لگا دیتے جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا, اس لگا کر اپوسٹرافی لگاتے ہیں تو کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے زید بک, زید کی کتاب, تو اس سے لگتا ہے. جیسے سہ توتے تم توتان تین تابیام تے تسمے تابیام تے بے تسمات تاب تس تے تو شاید تسمان, اس کا اس سے لگا نا تاکہ سامنے. تو اہم سروस्य تمام چیزوں کا جی پربھوః, میں باعث تخلیق ہوں, میں نے خلق کیا ہے. اور متّ سروم پرورتتے, مجھ سے ساری چیزوں کا, مجھ سے ہی ساری چیزوں کا آغاز ہوتا ہے. اچھا, اس کو اگر کوئی مان لے تو بولے عقل مند ہے وہ. اِتی متّ, ایسا, متّ کتا, کتا پرتے اس کو بولتے ہیں, ہتا چھوڑ کر, جتا جیت کر جی. اسی طریقے سے متّ مان کر, اس کو کتا پرتے بولتے ہیں. پرتے جانتے ہیں, لاحقے کو بولتے ہیں. اور سوابی کو کیا بولتے ہیں, اس کو اپسرگ بولتے ہیں. اپسرگ کل 22 ہے سنسکرت میں جی. پرتی پر پرا اپسم انو نسنیر دستور ویانی ادھی اپی اتسو ابھی اتپریو 22 ہے. ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے نرسری میں, سب یاد ہے ان کو جی. تو اہم سروस्य پربھوঃ, میں ہی تمام چیزوں کا باعث تخلیق ہوں, اور مجھی سے ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں, شروع ہوتی ہیں. اِتی متّ, یہ مان کر, بھجنتے مام, میری عبادت کرتے ہیں, بدھا عقل مند لوگ, بھاو سمنوتاః, اخلاص کے ساتھ. بھاو سمنوت, سمجھ پا رہے, ملا ہوا. تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرتے ہیں عقل مند لوگ, عقل مند لوگ جن کے پاس عقل ہوتی ہے. پتہ یہ چلا, جو اللہ کے علاوہ, خالق کے علاوہ کسی کی عبادت کرے وہ بدھ نہیں ہوتا, عقل مند نہیں ہوتا, بے وقوف ہوتا ہے. سب وہ موڑ ہوتا ہے, موڑ, بے وقوف ہوتا ہے جی. وہی قرآن حکیم میں کہا گیا. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کڑکڑ میں, اچھا کڑکڑ میں کیسے, یہ سب شرع ہے, ٹھیک ہے, گرامر ساتھ نہیں دیتا. آئیے دیکھیں, میا تتمدم سروم جگد ویکت مورتینا متستانی سربھوتانی ن چاہم تیش ووستھتః. اب دیکھیں, میا میرے دوارا, میا منے میرے ذریعے, میرے دوارا, تتم ادم سروم, یہ ساری چیزیں گھری ہوئی ہیں, محیط ہوں میں, بالکل شاہی محیط. تتم کا مطلب ایک بچہ بھی بتا دے گا, تت کہتے ہیں جو چیز گھیرنے والی ہو, محیط کو بولتے ہیں. میا میرے دوارا, تتم ادم, ادم مانے یہ, ایم یہ پلنگ ہے, ایم یہ استری لنگ ہے, اور ادم یہ نپنسک ہے جی. تو ادم کائنات کے لیے نپنسک ہے. تو میا تتم ادم سروم جگد ویکت مورتینا, اور میں اویکت ہوں. ویکتی کس کو بولتے ہیں, ویکتی مانے جو دکھائی دے, اس کو کہتے ہیں ویکت. اور اویکت کس کو, جو انسین ہو, جو دکھائی نہ دے. لا تدرکہ الابصار, سے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت لے لیتے ہیں, روایت اس طرح
وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری فی کتاب التوحید. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوحید کے اندر ہے. راویہ حضرت عائشہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے کوئی یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اور جو کوئی کہے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا يعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. جی یہاں دیکھیے نا، اللہ کو مرنے سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا، کہ نہیں دیکھ سکتا تھے. آنکھوں میں وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ قوت ہی نہیں ہے جو میرا دیدار کر سکے، میری تجلی کتاب لا سکے. جی تو میا تتمدم سروم، میں محیط ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ محاط جو ہوتا ہے محیط کے اندر رہتا ہے. اب محیط محاط میں کیسے آ جائے گا، پھر محاط کیسے، محیط کیسے رہ جائے گا. ارے بھئی this is the hand kerchief, you see, دیکھا اب یہ ہاتھ میرا اس کے اندر ہے. اب یہ جو ہینڈ کرچف ہے میرا، یہ محیط ہے، گھیرے ہوئے. اب یہ ہاتھ محاط ہے. اب یہ اگر محاط میں آ جائے تو یہ محیط کہہ رہے تھے، یہ تتم کیسے ہوا، تت کیسے ہوا یہ. اور کہا کہ ابیکت ہوں میں، دکھائی نہیں دیتا. دکھا مورتی کیسے بنی پھر جو چیز دکھائی نہیں دیتی. ارے جس چیز کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اب تاج محل کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، اب آپ تصویر بنا رہے ہیں کرسی کی اور بولے یہ تاج محل ہے. It's wrong, nonsense. کیسے آپ نے دیکھا نہیں، آپ کرسی بنا کر کے بتائیں گے تاج محل ہے، اس لیے کہ آپ نے تاج محل دیکھا نہیں. تو میا تتمدم سروم، میرے دوارا یہ سروم جگت، پوری کی پوری دنیا، پورا عالم تتم میں گھرا ہوا ہے. اچھا میں ابیکت ہوں. مورتی نہ مانے شخصیت، مورتی مانے شخصیت، میں ابیکت مورتی ہوں، میں ابیکت شخصیت ہوں. اور حدیث میں شخص کا اطلاق نبی کریم اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر صحیح ہے، لا شخص احب، یعنی شخص کہا جا سکتا ہے اللہ کو. جی میں نے عقیدے کتاب تدمیس العقائد کے اندر الحمدللہ ان تمام چیزوں اللہ کے لیے حق ثابت ہے، کمر ثابت ہے، کنف ثابت ہے، ساری چیزیں میں نے لکھی ہیں. تو اس کے اندر یہ بھی ہے. تو ابیکت مورتینا، میں ابیکت انسین، غیر مرئی، جو دکھائی نہیں دیتا، وہ شخصیت ہوں. اچھا متستھانی سرو بھوتانی، بھوتم بھوتے بھوتانی، واحد تسنیہ جمع، پشپم پشپے پشپانی، ایک پھول دو پھول کئی پھول. تو مت ستھانی سرو بھوتانی، مت مانے مجھ سے، مجھ سے ہیں تمام چیزیں. اچھا یہ دنیا کی عجیب و غریب زبان ہے. ہم جب اردو بولتے تو کہتے ہیں پھل اور پھول، یعنی دو چیزوں کے درمیان اور کو لاتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں کہ فروٹ، پھول اور پھل، فروٹ اینڈ فلاور، بیچ میں اینڈ لاتے ہیں نا، فروٹ اینڈ فلاور. یہ دنیا کی واحد زبان ہے، اینڈ بعد میں آتا ہے. پشپم پھلم چا، پھول اور پھل، اینڈ بعد میں آتا ہے. عجیب و غریب زبان نہیں ہے. اللہ تو کہتے ہیں مت ستھانی سرو بھوتانی نہ چاہم. چا چا اہم ہے اصل میں، اس میں پانینی سوتر اکا سور نے دیرگا آ پلس آ از اکول ٹو آ. تو نچا تیشو اوستھتہا، تیشو ان میں استھت نہیں ہوں، مجھ سے ساری چیزیں ہیں، میں ان میں سے ایک میں بھی استھت نہیں ہوں. کیسے مانتے کنکڑ میں؟ کنکڑ میں کہاں ہے وہ تو عرش پر مستوی ہے. کنکڑ میں یہ گرامیٹیکلی ترجمہ ہے، کوئی بھی سنسکرت کا جاننے والا اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو غلط ہے وہ. جی تین چیزیں معلوم ہوئی، محیط ہے اللہ، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اور دوسری چیز ابیکت ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، اور تیسرے ساری چیزیں اس سے ہیں، وہ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے. چلیے ایک شلوک اور پڑھ لیتے ہیں. اوجاننتی مام موڈھاہ مانوشیم تنماشرتم پرم بھاومجاننتہ مم بھوت مہیشورم. جی مہیش کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مہا مانے بڑا، ایش مانے قدرت، القادر کے معنی میں عظیم القدرت، بڑی طاقت والا، بڑی قوت والا. ایش، اور ایش کا مطلب ہوتا ہے قوت، قدرت، اور ور مانے والا، ایشور القادر. جی تو اوجاننتی مام موڈا ہا، جانتے ہیں مجھ کو، مام مانے مجھ کو، کیا جانتے ہیں؟ موڈھا بے وقوف لوگ. بے وقوف کیا جانتے ہیں؟ مانوشیم تنماشرتم، کہ میں کسی انسان کے جسم میں آشرت ہوتا ہوں، حلول کرتا ہوں. حلول کے عقیدے کا رد کیا گیا ہے.
یہ تو گرامر ہے، یہ گرامر نہ جاننے کی وجہ سے یہ لوگ اپنی اپنی باتیں کہہ گئے ہیں سب. یہ ٹیکا کے اندر شرح کے اندر ہے، اس کا انواد اگر اس طریقے کے علاوہ کیا جائے صحیح نہیں ہے وہ جی. اس لیے کہ میں بیسیکلی گرامر کا طالب علم ہوں. او جاننتی مام، مجھے جانتے ہیں بے وقوف لوگ کہ میں انسانوں میں آشرت ہوتا ہوں. تنو مانے بدن، مانوش مانے آدمی، آدمی کے بدن میں آشرت ہوتا ہوں. یہ غلط ہے، یہ بے وقوف لوگ مانتے ہیں جی. کتنی عجیب بات کہی ہے. کہتے ہیں ہر انسان میں ہے، کتے میں ہے، سور میں ہے، بلی میں ہے. کیسے ممکن ہے؟ اور ایک بات اور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں جو کرم کیے ہیں اچھے برے، اسی اعتبار سے اسی دنیا ہی میں اس کو سورگ اور نرک ملتا ہے. غلط ہے یہ جی. چلیے ایک شلوک کا تجزیہ کر لیتے ہیں، علمی تجزیہ، اور وہ بھی گرامیٹیکلی پڑھتے. ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم تسمادُتِشٹھ کونتیہ یدھائے کیرتنیشیہ. اس طرح پڑھنے کے لیے بھی مصیبت ہے جی. ایک دفعہ بھی پڑھتا ہوں. ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم تسمادُتِشٹھ کونتیہ یدھائے کیرتنیشیہ. کہتے ہیں ہتہ مانے مارا ہوا، ہتا ہتا ہتم، یہ اک پرتیہ ہے. مارا ہوا مارا ہوا مارا ہوا، میسکولین فیمینین نیوٹر. تو مارا ہوا، اور اس کے بعد او کیسے ہوا؟ حشیشہ قاعدہ ہے وہ، یو ہو گیا، ہتو ایسا ہوا، یہ حشیشہ قاعدہ اس میں. تو ہتو وا مانے یا، تو ہتو وا پراپسیسی سورگم، اگر تو مارا گیا تو سورگ پائے گا. اچھا، جتوا وا بھوکشسے مہیم، اور جتوا جی کر، ابھی میں نے بتایا کتو پرتے ہے، جی کر بھوکش سے فائدہ اٹھائے گا، تو بھوکش کرے گا. مہیم اس کا زمین کا، مہی اگر اس کو ہرسو پڑھی ہے، دیرگھ پڑھی ہے، مہی پڑھی ہے، مہی پڑھی ہے، دونوں میں زمین. اب دیکھیں یہاں ہتا کے مقابل میں جتوا لایا گیا ہے، یعنی موت کے مقابل میں زندگی، اور سورگ کے مقابل میں زمین. اب ظاہر ہے کہ یہاں تقابل ہے. ہتا مرا ہوا مارا ہوا، اور جتوا جی کر، موت کے مقابل میں حیات. جو حیات ہے وہ موت نہیں، جو موت ہے وہ حیات نہیں. سورگ پائے گا مر کر. اچھا، جی کر مہیم، جو زمین ہے وہ سورگ نہیں، جو سورگ ہے وہ زمین نہیں. صاف صاف اس لوگ کہتا ہے کہ سورگ اس زمین سے باہر ہے. کیسے آدمی یہاں کچھ بن کر کے زمین کے اندر آ کر کے زمین کی چیزیں بھوکش کرے گا؟ تو غلط ہو گیا نا. ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم. تو ابھی کسی نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ حوروں کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم میں مسلمانوں کو لالچ دیتا ہے کہ سب کو مارو، ایسا بولتا ہے، ایسا بولتے ہیں سب کو مارو. جنت کا وعدہ کرتا ہے وہ، جنت میں استریاں ہوں گی، جنت میں حوریں ہوں گی. ارے یہاں کرشن جی کیا کر رہے ہیں ارجن کے ساتھ؟ یہ تو کہہ رہے ہیں. اب دیکھو، ہتو وا پراپسیسی سورگم جتوا وا بھوکشسے مہیم. شس جانتے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے بھوتی بھوتا بھونت، بھوسی بھوتا بھوت، بھوامی بھواما بھو. جانتے ہیں یہ گرامر جانے کے لیے جینیس پلس اسٹوڈیس از اکول ٹو سنسکرت لرنر، ورنہ قریب نہ جائے جی. بہت ہی مشکل ہے. جینیس پلس اسٹوڈیس از اکول ٹو سنسکرت لرنر جی. تو اب دیکھیے، اب کہتے ہیں کہ مر گیا اگر تو جنت ملنے والی ہے. ہتو وا پراپسیسی سورگم. اچھا، اور سورگ کہاں ہے؟ مہیم میں نہیں ہے، یہاں دنیا میں نہیں ہے. بلکہ اگر موت کے مقابل میں حیات ہے، جو حیات ہے وہ موت نہیں، جو موت ہے وہ حیات ہے. حیات نہیں تو سورگ کے مقابل میں مہی ہے، جو سورگ ہے وہ مہی نہیں، جو مہی ہے وہ سورگ نہیں. اس کا مطلب سورگ اس کائنات سے باہر ہے، اس دنیا سے باہر ہے. اچھا، تسمات، اس لیے دیر فور، تسما اتشٹ، کھڑا ہو جا. کون تھے؟ کنتی کے پتر. معلوم ہے آپ کو؟ یہ پانڈو کی جو دو بیویاں تھی، مادری اور کنتی سے تین ہیں، ارجن، یدھشٹر، اور اپنے ارجن، یدھشٹر، اور ایک صاحب اور ہیں، اور مادری سے دو ہیں، نکل و سہدیو. تو اب کنتی کے پتر ہی ہیں، بیوی سے ہیں وہ. تو اے کنتی کے پتر تو کھڑا ہو جا، یدھ کرنے کے لیے. یہ یائے جب لگتا ہے نا، یائے تو لیے کا معنی دیتا ہے. آپ کو بولوں کہ ایک لفظ کی تقریباً 62 حالتیں ہوتی ہیں. اب کتنا جینیس ہونا. ایک لفظ کی 62 حالتیں ہوتی ہیں، 64 حالتیں ہوتی ہیں. اب یدھ ہے، جیسے کہا جاتا ہے چلیے رام کا نام لیا جاتا ہے تو بھائی چلیے گردانی کر دیتے انہی کے نام سے،
राम रामो रामा रामम रामो रामा रामे रामाभ्याम रामाय रामाय रामाभ्याम रामेभ्य रामात रामाभ्याम रामे रामस रामयो रामा राम रामे रामयो रामेशु। कितनी हालत हो गई एक लफ्ज की। तो रामाय राम के लिए बसों पर लिखा रहता है सर्वजन हिताय, याय लगा तो लिए सर्वजन हिताय, तमाम लोगों के हित के लिए, फायदे के लिए जी। तो युद्धाय, युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़ा हो जा ऐ कुंती पुत्र की तनिश्चय, मजबूत अज़्म करके। अब देखो यहाँ पर कृष्ण जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं, अगर मर गया तो स्वर्ग पाएगा और अगर जिंदा रहा तो जमीन की नेमतें भोग करेगा। ये क्या है, लालच नहीं है। अरे भाई कुरान पर एतराज करने से पहले तो इसी श्लोक को देख लेते हैं। यहाँ भी तो कृष्ण जी इनको लालच ही दे रहे हैं ना, मर गया तो जन्नत में जाएगा, स्वर्ग प्राप्त करेगा, और जिया तो जमीन की जो है नेमतें उससे तो लुत्फानंदोज का बहरावर होगा जी। ये मतलब कहते हैं कि कुरान हकीम जात पात की बात कर रहा है। कहते हैं कुछ आयतों को कॉन्टेक्स्ट से काट करके ये साबित किया जाता है और नफरत फैलाई जाती है कि कुरान हकीम जात पात की बात करता है। कहता है कि जहां पाओ जो इनको मार दो। एक उसूल बता रहा हूं, कुरान हकीम में जहां जहां लड़ाई की बात है, तीन चीजों में सारी चीजें आएंगी। एक तो कुरान हकीम वहां लड़ने की इजाजत देता है, इजाजत है जब जुल्म किया जाएगा। कैसे? अल्लाह ने फरमाया उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, बी बेसबबिया, उज़िन लि इजाजत दी गई उन लोगों के लिए लड़ने की जिन पर जुल्म किया गया, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म किया गया। क्या? वइन्नहुम अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, कोई आए तुमको तुम्हारे घर से निकालने लगे, तुम्हारे माल पर कब्जा करने लगे, तो एक हालत ये है कि आप लड़ सकते हैं, आपको लड़ने की इजाजत है। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू वइन्नहुम अला नस्रिहिम लक़दीर वइन्नहु अला नस्रिहिम लक़दीर अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, घर से निकल जाओ, तुम्हारे घर से, घर मेरा है, तो लड़ सकते हैं। एक दूसरी जगह पर है वमा लकुम ला तुक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा। अरे क्या हो गया है तुम्हें कि तुम लड़ते नहीं हो, जबकि कमजोरों का हाल कितना बुरा है। बच्चे चीख रहे हैं, औरतें चीख रही हैं, विल्दान निसा मुस्तज़अफ़ीन, कमजोर लोग, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह इस जालिम बस्ती से हमें निकाल दे, क़रयति ज़ालिमि अहलुहा। तो जब तुम्हारे ऊपर जुल्म हो तो लड़ सकते हो, और दूसरे के ऊपर जुल्म हो तो लड़ सकते हो, ये दूसरी हालत है। और तीसरी कुरान हकीम बता रहा है वही नकसू मिन बादि ऐमानिहिम मिन बादि अहदिहिम व तानु फी दीनिकुम व तानु, अगर कोई अहद है तुम्हारे और किसी के दरमियान, तो अगर वो अहद को तोड़ दे तब तुम्हें तलवार उठाने की इजाजत है। अब इन तीन हालतों के अलावा किसी भी हालत में किसी से जंग जायज नहीं है। और कहीं से भी कोई तावील करता है कि जहां पाओ इनको कत्ल कर दो, ये गलत है, कॉन्टेक्स्ट से काट करके है। अब ये क्या कहते हैं वक्त, अरे भाई शर्त को जिक्र नहीं करते, जजा को डायरेक्ट जिक्र कर देते तो कॉन्टेक्स्ट से बाहर ही है ना। फैदन सलखल अशहुरुल हुरुम, जब हराम के महीने खत्म हो जाएं तब। अब देखिए शर्त को खत्म कर दिया गया, जजा को ले लिया गया, कॉन्टेक्स्ट से काट करके बात कही गई है। अल्लाहू अकबर। इसका मतलब यह हुआ कि सारी चीजें जहां लड़ने की बात आई है, इन तीन चीजों में से किसी एक शिक के अंदर दाखिल हो गए, वरना ये जायज नहीं है कि किसी को किसी बेगुनाह को मारते फिरो। और क्यों? इसकी दलील मौजूद है उसी आयत के बाद, जिसको कॉन्टेक्स्ट से काट करके पेश किया गया है, उसी आयत के फौरन बाद वइन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारका फअजिरहु हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह थुम्मा अबलिगहु मा मना। अल्लाहू अकबर। क्या कहा जा रहा है कि if one amongst the pagans ask you for asylum, grant it to thee, grant it to him, that maybe शायद hear the word of Allah, अल्लाह की बात सुने, अल्लाह का कलाम सुना, इसमें कलाम अल्लाह, then फिर escort him to where he will be secure, फिर उसे वहां पहुंचा दो जहां वो महफूज रहे। अल्लाह को देखिए, एंड फसाद के मौके पर कोई गैर मुस्लिम अगर आपसे पनाह तलब करके, ग्रांटेड टू हिम, उसे पनाह दे दो और उसे अपने पास रखो, कलामुल्लाह सुने वो, और उसके बाद
اسے جہاں امن کی جگہ میں پہنچا دو. یہ اس آیت کے بعد ہے جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے. اگر مارنے کا حکم ہوتا تو اس کو بھی مار دیا جاتا, اس کو پناہ کیوں دی جاتی ہے؟ اللہ, یہ بات ہے. تو بات کو کانٹیکسٹ سے کاٹ کر پیش کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی مذہب, اگر اسے ہم مذہبی کتاب کہتے ہیں, آپ غور سے دیکھیے تو کسی کتاب کے اندر بلا وجہ کسی کو مارنے سے روکا گیا ہے. رحم, یہ جانتے ہیں یہ سب سے اعلیٰ صفت ہے, اعلیٰ صفت ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسی صفت کو پہلے ذکر فرمایا ہے, جانتے ہیں. اور حدیث جریر بن عبداللہ جسے امام بخاری کتاب التوحید کے اندر لائے ہیں, حدیث اس طرح, وان جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس, رواہ البخاری کی کتاب التوحید. حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا, لا يرحم الناس, دیکھو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا, لا يرحم اللہ, اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. دیکھو لوگ ہے, لوگ یعنی مسلمان نہیں ہے خالی, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. یہ دیکھو الناس ہے, the people, تو پیپل میں سب آگے, مسلم اور غیر مسلم سب آگے. بلا وجہ کسی کو مار نہیں سکتے آپ. دیکھیں حدیث بھی بتا رہی ہے لا يرحم الناس من لا, جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس کو پر رحم نہیں کرتا, تو رحم اعلیٰ ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ الرحمن کے ساتھ ایک اور صفت بڑھا دی, الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, آئیے اس اعتراض کا جواب لے لیتے ہیں کہ اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تم اسی رحمان اور رحیم کو مان کر کے لوگوں کو قتل کرتے ہو, کیسے؟ 3 جگہوں پر لڑائی کا حکم دیا گیا تھا, چوتھی جگہ پر نہیں. کہیں بھی آپ بولیں گے تو ان 3 شکوں میں سے کسی ایک شک کے اندر بات آ جائے گی, نہیں تو کانٹیکسٹ کٹی ہوئی. جی تو اگر رحمان ہے, وہ رحم کرنے والا ہے, تو یہ جانوروں کو مارنے کا حکم کیوں دیتا ہے کہ بھائی جانوروں کو کاٹ کر کے کھا جاؤ؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں. پہلا جواب یہ ہے, اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت و ذات, اس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے. ابھی مالک ہے پوری کائنات کا, بادشاہ ہے. اب وہ بولتا ہے یہ چیز تم کھا سکتے, آپ کو بول رہا ہے یہ چیز کھا سکتے, یہ چیز پی سکتے, برابر, یہ چیز پی سکتے. اب آپ کو اختیار ہے, چاہے آپ پئیں یا نہ پئیں, آپ کو اختیار دیا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے مالک نے کیسے کہہ دیا اس کو پی سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے آپ, اس لیے کہ وہ مالک ہے. وہ جب مالک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو تم استعمال کر سکتے ہو تو استعمال کرو یا نہ کرو, آپ کی مرضی. لیکن مالک کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کچھ ایسا کیوں کہا, آپ کون ہوتے اسے پوچھنے والے. دوسرا سوال, ایک شیر کو ہم نے پکڑ کر باندھ دیا, شیر کو پکڑ لیا, باندھا ہوا ہے. اب اس کے سامنے اگر گھاس رکھ دیں, ظلم ہے کہ رحم ہے؟ گھاس رکھنے پر ظلم ہے کہ رحم ہے؟ ارے ظلم ہے. گوشت رکھنا ضروری ہے, گوشت لاؤ, کہاں سے لاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں گوشت لانا ہی ہے, اس کی غذا بننا, یہ ظلم ہے یہ. جی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 قسم کے دانت دیے. یہ پوائنٹڈ ہوتے, جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ گوشت کھا سکتا ہے. انسان کی فطرت میں داخل ہے, اس میں 2 دانت. جانور کو دیکھو آپ, جو گوشت کھاتے ہیں پوائنٹڈ دانت, اور جو گھاس کھاتے ہیں ان کے دانت الگ ہوتے, پوائنٹڈ نہیں ہوتے. اور انسان کے منہ کے اندر 2 قسم کے دانت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گوشت بھی کھا سکتا ہے اور گھاس بھی کھا سکتا ہے, گھاس پھوس بھی کھا سکتا ہے, سبزی کھا سکتا ہے, ساری چیزیں کھا سکتا ہے. تو یہ گویا فطرت ہے کہ دونوں چیزیں کھائے, اور اس وجہ سے دانت رکھے گئے کہ اس کے بدن کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. نہیں تو ضرورت لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیکار چیز پیدا کر دی ہے انسان کے بدن کے اندر, انسان کے منہ کے اندر, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہوگا. تو وہ آپ شیر کو باندھ کر کے اسے گھاس نہیں کھلا سکتے. اگر باندھ کر کے اسے گھاس کھلائیں گے, گوشت نہیں دیں گے تو ظلم ہوگا. اچھا یہ بتائیے شیر کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. جی ابھی ہم نے ثابت کیا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا بھائی وہ گیتا سے ثابت کیا میں نے. جی تمام چیزوں کا پیدا کرنا. سانپ کو پیدا کیا, بلی کو پیدا کیا. بلی کے سامنے گھاس رکھ دو, کھائے گی وہ تو چوہے چاہیے. اب آپ یہ کہیں گے بلی کو پیدا کرنے والا ظالم ہے اس لیے کہ اس نے گوشت خور جانور کو پیدا کر دیا. بات کہاں سے کہا جاتی ہے؟ تو ایک جواب تو یہ ہے, اور دوسرے یہ کہ
عقیدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس جنم میں برا کام کرتا ہے تو اگلے جنم میں بکری ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے گائے ہو جاتا ہے، یا اس سے بیل ہو جاتا ہے، یا کوئی اور ہو جاتا ہے. اب بتائیے یہ اپنے پاپ کی سزا بھگت رہے کہ نہیں؟ اب ان کو اگر کاٹ کر کھا لیا جائے تو روح نکل گئی نا، مکتی دینے والی بات ہو گئی. تو مکتی دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. تو اس طریقے سے آپ اگر عقلی تجزیہ کریں تو اس سے پتا چلے گا کہ اس طریقے کے اعتراضات کہ اللہ رحمان و رحیم ہے تو پھر وہ جانوروں کے ذبح کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ یہ آپ کا مسلمہ ہے، آپ کا مسلمہ ہے. میں نے منطق پڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ صنعت خمس میں سے قیاس ہے، قیاس جدلی. قیاس جدلی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو قضا یا مقبولہ اور قیاس قضا یا مسلمہ سے مرتب ہو. جسے کہا جائے کہ ذبح الحیوان قبیح، یہ صغرا ہے، وکل قبیح واجب الترک. حد اوسط کو گرانے کے بعد نکلا ذبح الحیوان واجب الترک. یہ آپ کا مسلمہ ہے، یہ آپ مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے جی. تو یہ آپ کا مسلمہ ہے، ہم نہیں تسلیم کرتے. عقل سے آپ ثابت کریں، اسی طریقے سے آپ کسی شلوک سے ثابت نہیں ہوگا. تو یہ جواب تھا اس سوال کا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے تو پھر وہ ذبح کرنے کی اجازت ہے. لڑائی کا جہاں تک معاملہ ہے، میں نے بتایا کہ اسلام 3 مواقع کے اوپر لڑائی کی اجازت دیتا، بقیہ نہیں. ورنہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہوگا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. جو تم سے لڑتے نہیں، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، انصاف کرو. اگر مطلب ہوتا جہاں پاؤ مارو، یہ غلط ہے. پھر اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ آیت کریمہ دوسرے سے کانٹرڈکشن والی ہو جائے گی، غلط ہے. یہ گویا کہ اس طریقے کی بات جو لوگ کرتا انہیں عربی زبان نہیں آتی اور دوسرے قرآن حکیم کا مطالعہ انہوں نے گہرائی سے نہیں کیا ہوا. اب بتائیے یہاں جیسے بدر میں اس طرف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے جو مقابل میں کھڑے ہوئے سب رشتے دار ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی باپ ہے وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی آپ دیکھیں گیتا کا پہلا جو شلوک ہے اس کے اندر یہی ہے کہ پانڈو کے لڑکے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہے راشٹر کے بیٹے کورو کھڑے ہوئے ہیں، اور اب یہ بیچارہ اندھا ہے کون؟ دھرتراشٹر. اب اسے دکھائی نہیں دیتا تو اپنے رتھ بان اپنے جو وزیر کو بولتا ہے کہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، تم مجھے بتاؤ اس کروکشیتر کے اندر. اور کروکشیتر کو کیا بولتا ہے؟ دھرم کھیتر بولتا ہے. چلیے پڑھ لیتے ہیں، یہ پہلا شلوک ہے. دھرمکشیترے، تلفظ کا پروننسیشن بہت مشکل ہے، اگر گرامر نہ آتا تو آدمی صحیح تلفظ نہیں کر سکتا، اٹکل ہی کرے گا وہ. تو دھرمکشیترے کروکشیترے سمویتا یویتسوః مامکا پانڈواشیوا کم کروت سنجیا. سنجے جو اس کا رتبان ہے اس سے ادھر کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ دھرم کے چھیتر میں اور کروکشیتر میں لڑائی کے، کروکشیتر کو دھرم چھیتر بولتے ہیں. یعنی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی دھرم بن جاتی ہے. لڑائی کرنا ضروری ہے، نہیں تو وہ دھرم نہیں ہے، ادھرم ہو جاتا ہے. کہیں کہیں نہ لڑنا نہ جنگ کرنا یہ ادھرم بن جاتا ہے. اسی وجہ سے تو آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور بتایا گیا، وہ پوچھتے ہیں کہ میرے اور میرے بھائی پانڈو کے لڑکوں کے درمیان کیا ہوا؟ کم کروت سنجیا، کیا ہوا، کیا کیا میرے اور پانڈو کے بیٹوں نے، کیا کیا؟ مجھے تو دکھائی نہیں دیتا. اچھا اب ارجن نے کیا کیا بیچارے نے؟ وہ اپنی جو دھنوش ہوتی ہے گانڈیو، اس کو رکھ کر کے، اپنا ترکش رکھ کر کے وہ جا کر کے رتھ کے پیچھے اوپاوشت بیٹھ جاتا ہے. وہ مجھے نہیں لڑنا ہے. اب نہیں لڑنا، ایک آدمی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سامنے سب رشتے دار ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں اور وغیرہ. استاد بھی موجود ہے، کرونا جس سے دونوں کے لڑکوں نے دھنوش اور یہ لڑنے والی چیزیں سیکھی، لڑنے کا فن سیکھا. کہتے ہیں میں نہیں لڑتا. اب بھائی ایک آدمی نہیں لڑنا چاہتا، اب آپ کیوں ابھار رہے ہیں اس کو؟ اب دیکھو اتنا زبردست ابھارا ہے انہوں نے. پڑھتا ہوں شلوک. اتھ چیتممم دھرمم سنگرامم نہ کرشیسی تتسو دھرمم کیرتیم چ ہتوا پاپم اواپسیسی. اتنا مشکل ہے یہ بات. کہتے ہیں اتھ مانے بٹ، لیکن چیت مانے اگر. جی اتھ چیتممم، امم مانے یہ. اتھ چیتممم دھرمم، یہ ہے دھرم کے لائق ڈت پرتے.
دھرم یکت، دھرم کے لائق، دھرم جیسی، دھرم والی اس سنگرام کو، اس لڑائی کو اگر تو نہیں کرے گا، اتھ چیتومیم دھرمم سنگرامم نہ کریشیسی، اگر تو یہ جنگ نہیں کرے گا تو تتس، یہ چیت کے مقابلے میں تت آیا، اگر، مگر، اگر کے مقابلے میں تو سو دھرمم، سو دھرم اپنا دھرم، دھرم اور کیرتم، کیرتی مانے خیر، تو کیرتم خیر اور کار نیک، اور اسی طریقے سے اپنا دھرم اتنا چھوڑ کر کتو پرتے پاپم واپسی، تو گناہ کا مرتکب ہوگا، پاپ کا مرتکب ہوگا۔ دیکھیے یہ ارجن کو سمجھا رہے کہ لڑے گا نہیں تو پاپ کو پراپت ہوگا۔ دیکھیے ایک آدمی نہیں لڑ رہا ہے، اس کو کرشن کہہ رہے ہیں کہ تو لڑنے کے لیے تیار ہو جانے تو پاپ کو پراپت ہوگا۔ اب بتائیے کیوں بھار رہے ہیں لڑنے کے لیے، کیوں بھار رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جنگ یہ زمین کے لیے جنگ ہے، ٹھیک ہے، حق ہے ان کا، حق کے لیے جنگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے جو لڑائی لڑی ہے وہ اللہ کے لیے لڑی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، زمین کے لیے لڑائی اپنے نہیں لڑی ہے، یہ لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے بنا وجہ بغیر حق کے، جبکہ یہ صرف ایک بات بولتے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، تو اللہ کے لیے انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے اور اللہ کے لیے لڑنے کے لیے کھڑے۔ انہیں دنیا مطلوب نہیں ہے کہ لڑیں گے تو دنیا ملے گی، یہ تو دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ تو اس لیے لڑ رہے ہیں ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو دونوں لڑائیوں میں فرق ہے۔ اگر یہ دھرم ہے تو اللہ کے لیے لڑنا بدرجہ والا دھرم ہے، تو کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ یہ اتھ چیتومیم دھرمم سنگرامم نہ کریشیسی تتسو دھرمم کیرتیم چ اتّا پاپم واپسی، اتّا میں چھوڑ کر، اللہ اکبر۔ اچھا کہتے ہیں کہ وہ سکھوں کا خدا الگ ہے، کرسچنز کا الگ ہے، مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ الگ ہے، اچھا پارسیوں کا خدا الگ ہے، اور ہندوؤں کا بھگوان ایشور وہ الگ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ چاند کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، عیسائیوں کا کس کا ہے؟ یہ سورج کس کا ہے؟ اچھا اگر ایسے ہوتے کئی سب کے خدا، جتنے خدا ہوتے اتنے سورج ہوتے، اتنے چاند ہوتے۔ اچھا اور اسی طریقے سے سب کی فنگر پرنٹس ایک جیسی ہوتی، جبکہ ایک آدمی کی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ایک آدمی کی فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹس نہیں ملتی جی۔ سائن غلط ہو سکتی ہے، فنگر پرنٹ سب لیتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے غلطی کر لی ماریں گے آ جائے گی، یہی وہی آتی ہے۔ سائن غلط ہو سکتی ہے، فنگر پرنٹس غلط نہیں ہوتی۔ اگر بنانے والے کئی ہوتے تو فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے، اس لیے کہ ہر ایک کی تخلیق جدا جدا ہونی چاہیے، ہر ایک کا دماغ، ہر ایک خدا کا دماغ الگ الگ ہوگا، الگ الگ طریقے سے بنائے گا۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ضرورت پڑی ہم ناریل لینے کے لیے ناریل کے پیڑ کے نیچے گئے پپیا لٹکا ہوا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہم سیب لینے کے لیے گئے تو وہاں پر انار لٹکا ہوا ہے۔ یہ کائنات کی یکسانیت بتاتی ہے کہ کائنات کے پیچھے صرف ایک ہی ہستی ہے، اور یہ گیتا بھی کہتی ہے۔ اللہ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمام دھرموں کو چھوڑ کر، شلوک سرو دھرمان پریتیج්ય، تیج تیاگ، یہ پر جو ہے یہ اپسرگ ہے، تیج تیاگ کر کے تیج، تو سرو دھرمان پریتیج්ય مامیکم شرنم رج، رج means to go to proceed، تو تمام راستوں کو چھوڑ کر میری شرن میں، میرے ایک کی شرن، مامیکم، میری ایک کی شرن میں آ جا۔ دیکھیں ایک کی شرن میں آ جا، اللہ ایک کا لفظ ہے ماں، جیسے قل اعوذ برب الفلق، پناہ میں کس کا تھا؟ ایک کی پناہ میں، مامیکم شرنم رج، میری ایک کی شرن میں آ جا۔ تو اگر تو میری شرن میں آ گیا تو میں تیرے تمام گناہ کو معاف کروں گا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معبود کا تصور یہ دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اچھا
چلیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، وہ اجنما ہے، لم یلد ولم یولد، یہ تو بات یہاں بھی کہی گئی ہے۔ آئیے چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ یو مام جمنادم چ ویتی لوک مہیشورم اسموڑ سمرتیشو سرو پاپئی پرمچیتے۔ تو بتایا گیا کہ یو جو یہ یو یہ یم یو یان این یابھیم یہ اسم یابھیم اسمات یابھیم یس یو یشام یسمن یشو، تو جو الذی، تو یو مام جو مجھ کو اجم مان کر، اجم کا مطلب ہوتا ہے جنم نہیں ہوا جس کا، لم یلد ولم یولد، اور اناد یو مام جمنا دمچا کہ میں آدی ہوں، اول ہوں، اول کا مطلب لیس قبلہ شیء، جس کے پہلے کچھ نہ ہو، تو میں انادی ہوں، آج مجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ تو جو آدمی مجھے ایسا مانتا ہے کہ میری پیدائش نہیں ہوئی ہے، میں پیدا نہیں ہوا، وہ، اور جو یہ مانتا ہے کہ میں اول ہوں، اچھا، یو مام جمنادم چ ویتی، ویتی ویتا ویدنت ویتسی ویتا ویت ویدمی ویدوا ویدما، اتنا مشکل ہے، تو ویتی پریزنٹ انڈیفینٹ، تو جو مجھے اس طرح مانتا ہے کہ میری پیدائش نہیں ہوئی، اس طرح مانتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہوں، ابتدا مجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے، تو ویتی لوک مہیشورم، اور اس کائنات کا مہا ایش سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، مہا مانے بڑا، ایش مانے قدرت، تو گویا کہ میں نے اپنی قدرت سے اس پورے لوک کو بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو بتایا گیا یو مام جمنادم چ ویتی لوک مہیشورم اسموڑھا، تو وہ عقل مند ہے، موڑ نہیں ہو، ایسا موڑ سمرتیشو، تمام انسان، مرت مانے انسان، مرتیشو، ایشو کیسے ہوتا ہے؟ ایشو جب ہوتا ہے نا تو وہ جمع میں آتا ہے، ان میں، تسمین تیو تیشو، اس میں، ان دونوں میں، ان سب میں، جیسے سات ہوتے تم تو تان تین تابیم تے تسمت تابیم تے تسمت تابیم تے تس تو تیشام تسمین تو تیشو، تیشو ان میں، سمرتیشو، ان تمام انسانوں میں، ان تمام انسانوں میں، سمرتیشو، تمام انسانوں میں وہ عقل مند ہے، میں اس کے سارے پاپ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھو یہاں اجم ہے، وہ پیدا نہیں ہوا۔ اچھا، اور ایک پڑھ لیتے، اویناشی تو، ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اویناشی ہے، وہ مرتا نہیں، وہ جی، اس کو کوئی مار بھی نہیں سکتا، مرتا نہیں وہ، اویناشی تو تتود، اسے تو ہمیشہ رہنے والا سمجھ، اویناشی ہے، اس کو کوئی ناش نہیں کر سکتا، اویناشی تو تتود این سرومیدم تتم، ایک تو میں اویناشی ہوں، دوسرے میں نے کائنات کو گھیر رکھا ہے، کائنات محاط میں محیط ہوں، کائنات مجھ سے گھری ہوئی ہے، میں کائنات کو گھیرے ہوئے ہوں، تتم ہوں میں، تو اویناشی تو تتودی این سرومیدم تتم وناشم اویسیاسیا نہ کشت کرتم ارہتی، اور اس کے وناش کے کوئی بھی لائق نہیں ہے کہ کوئی اس کے وناش کر سکے، یہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، وہی سب کو مارتا ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، یہ اس شلوک سے ثابت ہوا۔ تو ایسے لوگ عقیدہ غلط رکھتے ہیں تمام شلوکوں کی موجودگی میں، کس طریقے سے، کوئی تعبیر کی گنجائش میں، گرامر کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے معلوم ہے کون سا لفظ کیسے بنا ہے، مجھے معلوم ہے اس کا مول دھاتو کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے، کیسے یہ لفظ بنا ہے، یہ خالی ٹیکا نہیں دیکھ رہا ہوں کہ انواد دیکھ لوں یا اس کا ٹیکا دیکھ لوں، اس کے شرح دیکھ لوں، ایکسپلینیشن دیکھ لوں، گرامر نص بول رہا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کروں کہ جو باتیں ان کتابوں میں ہیں، جن کو مذہبی کتاب مانا جاتا ہے، مذہبی کتابیں کہا جاتا ہے، کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ خواہ کسی کے اوپر ظلم کریں، رحم سے ہاتھ دھو لیں، جی، اور کسی پنڈت سے میں نے کہتے ہوئے سنا تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے حدیثوں کو دیکھا تو بینی جو وہ بول رہا ہے تمام چیزیں حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ لوگوں سے اگر کہو کہ بھائی قرآن سنیے، لوگوں کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ بھی اسلام کی باتیں میں بتانے کے لیے آپ سنیں، ارے بھائی مذہب کی باتیں چھوڑو، بھائی اسلام کی باتیں چھوڑو، پھر کیا بات کریں، انسانیت کی بات کرو۔ اچھا، انسانیت کی بات، اب وہ پنڈت نے کیا کہا کہ انسانیت 5 چیزوں کو بولتے ہیں، 5 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو انسان ہے، کہ 5 چیزیں انسانیت ہیں، کیا؟ کام اگر ہے تو انسان نہیں ہے، کام، کرودھ، مت، لوبھ، موہ، یہ 5 چیزیں۔ جب میں نے حدیث کو تلاش کرنا شروع کیا
تو ایک حدیث نہیں، چلو ایک ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث اس طرح وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم في كتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. جب عبداللہ بولا جائے مطلق تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں عبادلہ میں. جی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو، تکبر ہو. دیکھو مد مانے کبر ہوتا ہے، مد مانے کبر، تکبر. اگر تکبر ہو رائی کے برابر، وہاں تو صرف مد کہہ دیا گیا، یا حدیث کے اندر اس سے اوپر اٹھ کر کے بات کہی گئی کہ تم تکبر کی بات کرتے ہو. ارے تکبر ذرہ برابر ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو مد دیکھو، تکبر جس کے اندر انسان ہے. اچھا مد آ گیا. اچھا کام کہتے ہیں خواہش کو، دل جو چاہے کرو. آج کہا جا رہا ہے نا تیرا دل جو چاہتا ہے وہ کر. اچھا تو میرا دل یہ چاہ رہا کرنے کے لیے، آپ کا دل یہ چاہ رہا کرنے کے لیے. اچھا خواہشیں مختلف ہے، ٹکراؤ رکھا ہے، فساد رکھا ہے، اور ان اللہ لا یحب الفساد. تو دل کو اجازت دی جائے کہ جو کہے وہ کرو. چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن عبداللہ ابن حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہلکات ثلاث اعجاب المرء بنفسه وشح مطاع وهوى متبع. رواہ البزار فی مسندی. امام بزار رحمہ اللہ مسند بزار کے اندر یہ روایت اسی طرح لایا. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، روایت صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی انسان کو تین چیزیں ہیں. اگر تین چیزیں انسان میں آ جائیں آدمی ہلاک ہو جائے گا. کیا؟ اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا. اعجاب المرء بنفسہ، میں ہم چودی کرے رے، میں ہی سب کچھ بولے تو. اعجاب المرء، اہنکار جس کو، اہنکار. وہ راون اور رام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، میں نے اس کو پڑھتے وقت ٹائم نکال کر کے پڑھتا ہوں. ویسے میرے پاس وقت نہیں رہتا تو ٹائم نکال کر کے بھی پڑھنا پڑتا ہے. کہ یہ زبان جو میں نے سیکھی ہے الحمدللہ بڑے بڑے گرامرین ڈاکٹر رشی دیو بھاگوت، ڈاکٹر بلرام شکر عربی کا ماہر ہے، سنسکرت کا پروفیسر ہے. تو ہندوستان میں جیسا گرامرین شاید مشکل سے ملے. اتنا بڑا گرامرین، اللہ پوری لگھو سدھانت کومودی لگتا ہے اس کو یاد ہے. کوئی ہمارے دوستوں میں سے ہوں. اور ڈاکٹر رشی دیو بھاگوت یہ گروکل یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور یہ گرامر کے اوپر پی ایچ ڈی ہیں. جی یہ میرے دوستوں میں سے سب مجھے پاننی سوتروں کے اندر یہ میری رہنمائی کرتے ہیں. اتنی عجیب و غریب زبان ہے وہ. جی تو ہمیں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اعجاب المرء بنفسہ، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، ہلاک کر دینے والی چیز. دوسرے یہ دل جو چاہے کرو، دل جو چاہے کرو، ایسا نہیں ہے آدمی ہلاک ہو جائے گا. دوسرے وشح مطاع، ایسی لالچ، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے. وہ ہوا متبع، ایسی خواہش کہ آدمی اس کی اتباع میں لگ جائے، دل جو کہہ رہا ہے کرتا جائے. دیکھیے یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے. اس نے کہا نہیں کہ آدمی اگر اس طریقے سے لوبھ میں مبتلا ہو جائے، یا کام کہتے کام. اچھا ایک جگہ تو ایسا کہا گیا یا شاستر مدت سرجا ورتتے کامکارتہ نہ سدھیمواپنوتی نہ سکھم نہ پرانگتیم. جو آدمی شاستر کی آسمانی کتابوں کے ودھی کو، قانون کو چھوڑ کر کے ورتتے کامکارتہ، کام کارت ہو جاتا ہے، کام خواہش کے مطابق کام کرنے والا، تو اسے سدھی پراپت نہیں ہوتی، اسے جنت پراپت نہیں ہوتی، اور نہ دنیا میں اس کو سکھ ملتا ہے، نہ سکھم نہ پرانگتیم. تو یہ تو گیتا میں بھی کہا گیا اور یہاں کہا گیا ہوا متبع، ایسی خواہش جس کی اتباع کی جائے. تو دیکھو ایک ہو گیا تکبر مد، اور دوسرے ہو گیا کام، دوسرے کرودھ. آئیے پڑھ لیتے ہیں وہ حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. رواہ البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے رسول کی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے. آپ نے بہت پیاری نصیحت فرمائی، لا تغضب، کرودھ مت کر، کرودھ، لا تغضب، کرودھ مت کر. اور پھر آپ نے اس کو کئی بار ریپیٹ فرمایا، فردد مرارن، مرتين نہیں، مرارن، کئی بار آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب. غصہ مت کر، غصہ مت کر، ہیں کرودھ مت کر، کرودھ مت کر، کرودھ مت کر. اچھا ایک چیز آئی موہ،
लोभ तो आ गया, लोभ क्या आया? शुहन मुताअ। अच्छा, एक चीज हुब्बे दुनिया, उस सिलसिले में आइए हजरत सौबान की रिवायत पेश करते हैं। रिवायत वहां सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदाअल अकलतु। आकिल की जमा अकला, जैसे तालिब की जमा तलबा। तो अन सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम। तदा की तालील क्या है? तफाअल या मुतहरिक माक़ूल या को अलिफ से बदल दिया। तो यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइलुन वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम ग़ुसाउन कग़ुसाइस सैल वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वला यक़ज़िफ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइलु या रसूलल्लाह वमल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल मलाहिम। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताबुल मलाहिम। मैं ये बातें इस वजह से भी रख रहा हूँ कि तलबा भी बैठे हैं, तलबा को तमाम ज़बानों पर जहाँ तक हो सके उतनी मेहनत करें, तमाम ज़बानें सीखें। किसी एक ज़बान को सीख करके जो है उस पर किफ़ायत न कर लें और उसी पर मकसूर न हो जाऊं। मैंने अपने दोस्त से, मेरा दोस्त अंग्रेज़ था, वो नैरोबी से थे, तो मैंने देखा कि हिदाया हम लोग पढ़ते थे तो मेरे बाजू में बैठता था। तो मैंने देखा कि लेफ्टी था, वो बाएं हाथ से लिखता था। तो शेख जो बोलते थे तो मुल्ला हसन बिहारी, उनसे मैंने हिदायत पढ़ी, तो वो बाएं हाथ से इंग्लिश में लिखता था, यानी मौलाना जो बोल रहे थे उसको इंग्लिश में लिखता था। मुझे बड़ी हैरत हुई, उस वक्त इंग्लिश इतनी मुरव्वज नहीं थी, बस जो इंग्लिश बोलता तो उसको लोग बड़ी हैरत से देखते, अरे इंग्लिश, तो लोगों को ताज्जुब होता था। तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब है यार, सीखना चाहिए यार, वो क्या इंग्लिश लिखता है, वो बाएं हाथ से लिखता चला जा रहा है। तो मैं उसको तलाश करते गया अफ्रीकी मंजिल में, बाहर के लड़कों को उस मंजिल में रखा गया। मैंने कहा यार एक गुजारिश है, बोल, अरे तुम तो मेरे क्लासमेट हो। मैंने कहा यस आई एम ऑफ कोर्स। तो कहा कि कुछ पढ़े हुए हो इंग्लिश वगैरह? मैंने कहा थोड़ी बहुत, मैंने अच्छी इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ। कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है मेरे पास वक्त नहीं, डायरेक्ट बोल दिया उसने, मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम्हारा अरबी ग्रामर ठीक नहीं, नाहव ठीक नहीं, तो मुझसे नाहव पढ़ लो तो मुझे इंग्लिश पढ़ा दो। कहा ठीक है यस आ जाओ। अब वो पढ़ाने लगा। 6 महीने के बाद उसने पढ़ाया। अब वो 20th सेंचुरी डिक्शनरी प्रोफेसर कौन है वो, उनकी किताब है वो, तो वो ला करके 60 मीनिंग रोज याद करने के लिए बोलता था। रटते रटते गला दुखने लगता था। 60 मीनिंग रोज का एवरेज याद करने के लिए, वो पूरी 20th सेंचुरी डिक्शनरी जो है मुझे याद हो गई थी, इतनी मेहनत करवाता था वो। और उसके बाद 6 महीने बाद उसने पीटर हीथ की एक नॉवल दी, द नाइट ट्रेन्स, उसने ला करके दी, और तलफ़ुज़ उसका पड़ा है गजब का, जैसे अंग्रेज लोग तलफ़ुज़ करते हैं। तो मुझे बड़ा, मैंने अपने साथी से सीखा है इंग्लिश। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिले, इंस्पायर हूँ आप कि एक जबान पर इक्तफा न करें। आप बड़े लोगों को देखें, आप रोक रोक करके बाकायदा अंग्रेजों को दीन की बात बताते हैं, इंग्लिश के अंदर बताते हैं। उर्दू तो बहरहाल है ठीक है, आप लोगों के दरमियान बयान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्कॉलर्स के अंजुमन में गए, कॉन्फ्रेंस में गए, तो आपके लिए जरूरी है कि जबान आपको आनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। जी, तो हजरत सौबान की रिवायत में है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि करीब है कि दुनिया की तमाम कौमें तुम्हारे ऊपर झपट पड़े, जैसे कि भूखा खाने के बर्तन के ऊपर टूट पड़ता है। तो किसी सवाल करने वाले सवाल किया कि अल्लाह के रसूल क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? बोले नहीं, तुम्हारी तादाद कसीर होगी, लेकिन हकीकत क्या होगी? वसाउन तो सैले रवा में बह जाने वाले खसोकाशा की तरह। देखो पानी जब बहता है तो उसमें तिनके कैसे बह जाते हैं, तुम्हारी हकीकत ऐसी होगी। कितने तिनके होते बहते चले जाते सैले रवा में, तुम्हारी हकीकत इस तरह हो। और तुम्हारे दिलों से अल्लाह तबारक व तआला दुश्मन का खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में उसके बदले वहन डाल देगा। पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह के रसूल वहन क्या होता है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया, लोभ, मोह। मोह, ये दुनिया की जो मोह है, जो है घर की मोह, दुकान की मोह, ये सारी चीजें आ जाएंगी, दुनिया नहीं छोड़ेगा आदमी को। तो उस वक्त समझ लो कि तुम तबाह बर्बाद कर दिए गए। तो बड़ी हैरत हुई सुन करके कि 5 चीजें जो उसने बताई, वो 5 चीजें हदीस पाक में मौजूद है जी। और बहुत सारे श्लोक को हमने देखा कि एक जगह कहा गया अहिंसा सत्यमक क्रोधा त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम
मार्दवम हिरीर चपलम, कहता है कि त्याग, तेजस, क्षमा, धीर, शौचम, आपके अंदर तेज होना चाहिए। कितनी अच्छी बात है ये। यानी आदमी का जाहिर कितना ही अच्छा हो, अगर बातिन तेज से मामूर नहीं है, रोशनी से मामूर है, बेकार आदमी हो जी। तेज माने अंदरूनी जो रोशनी हो उसको तेज बोलते जी। जैसे कि श्लोक में कहा गया, यदा दित्यगतम तेजः जगद भाषयते अखिलम यच्चंद्रमस यच्चागनौ तत्तेजो विद्धि मामकम। उदय, ये जो तमाम चीजों में तो तेज है, जो रोशनी है, ये सब मुझसे है, मेरी है, बोलता है मेरी है। अब बोलते हैं ये रोशनी खुदा है, ऐसा कैसे? मामकम बोला है तो मैं हैंडकरचिफ, तो जो मैं हूं वो मेरी हैंडकरचिफ नहीं है, जो हैंडकरचिफ वो मैं नहीं हूं, तो मामकम ये नूर मेरा है, ना कि मैं वही हूं। कैसे कहते कण कण में भाई, कैसे तावील करते, कैसे? वो तो तर्जुमा नस हम देख रहे हैं ना, नस साथ नहीं देख रहे हैं उनके तर्जुमे को, उनके अनुवाद जी। तो तेज, क्षमा, माफ कर दीजिए आप, किसी से कोई गलती हो जाए क्षमा करना, तेज क्षमा। स्थिति शौचम, स्थिति का मतलब तो धैर्य, सब्र, सब्र की कितनी तारीफ, अल्लाह मा साबिरीन, ठीक है। क्षमा, शौच, आप पाक रहिए हैं। शौचालय किसको बोलते हैं? आले मैंने जगह हैं, तो शौच यानी पाक। तो तेज क्षमा, धीति शौचम, अद्रोहो नातिमान, अद्रोह आपके अंदर द्रोह ना हो, यानी इंतकामी जज्बा ना हो। द्रोह माने इंतकाम, तो अद्रोह यानी आपके अंदर इंतकाम ना हो, इंतकाम का जज्बा ना हो। नातिमानीता, अतिमान कहते गुरूर को, तो अतिमानीता, नातिमानीता यानी आपके अंदर गुरूर नहीं होना चाहिए। और दया, भूतेश वलो लुप्तम, दया करना जरूरी है। आप कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई है। अब बताइए, कहते मजहबी किताब है, मजहबी किताब जो कह रही है आप उस पर अमल कीजिए ना। मुसलमानों के यहाँ तो हदीसों के अंदर ये सारी चीज है कि जो किसी पर रहम नहीं करता अल्लाह उसके ऊपर रहम नहीं करता। तो इसी तरीके से आपके यहाँ भी किताबों के अंदर वो चीज मौजूद है, जब हया की तालीम वहां, दया की तालीम वहां, तेज की तालीम वहां, यही तालीम यहाँ भी है। फिर ये नफरतों के बीच कैसे बोए जा रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लिहाजा मैं एक मशवरा दूंगा, आप अपनी किताबें पढ़िए, कुरान हकीम पर एतराज़ करने से पहले कुरान हकीम का मुताला कीजिए। कोई भी आसमानी किताब बिला वजह किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देती। और आप जो कहते हैं कि वक़्तुलूहुम ऐसो वजह, तुम जहाँ पाओ कत्ल करो, खास कॉन्टेक्स्ट में, खास काम, एक खास जगह के लिए, खास लोगों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ दिया था। अब अहद तोड़ दिया, लिहाजा इजाज़त हो गई कि जहाँ ये पाए इनको कत्ल कर दिया जाए। अब इससे ये इस्तिदलाल करना जहाँ कोई मुशरिक को पाए कत्ल कर दे, एक कॉन्टेक्स्ट से बात, कॉन्टेक्स्ट से अलग हट करके बात की जा रही। तो एक बात थी, बिखरी बिखरी कुछ चीज़ें आपके सामने पेश कर दी मैंने। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।